ہمارے یہاں ڈسپینسریز ہیں، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، ان کی حالت میں کیا بتاؤں گا آپ کو، میں بیان نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ ہسپتال چلے گا کیسے؟ مشینیں نہیں ہیں اور بڑا ڈنڈورا پیٹتی ہے۔ ہر ایک مریض کو یا تو جموں لانا پڑتا ہے یا پھر کشمیر میں انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑتا ہے یا بڑے بڑے اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب 96 میں ہم آئے تو اس وقت آپ کے اسکول بند تھے جو پہاڑوں پہ تھے، لوگوں کو ڈر تھا۔ یہاں ملیٹنسی اتنی تھی کہ کہتے تھے اگر یہ گئے اس گاؤں میں تو راستے میں مت مر جائے۔ تو ہر اسکول جو تھا پورا جموں کے پہاڑوں کے علاوہ بند تھا۔ رہبر تعلیم کبھی صاحب کو اللہ صحت بخشے، انہوں نے رہبر تعلیم کھڑا کیا اور یہ کیا کہ اسی گاؤں سے جو بڑے بڑے بزرگ وہاں تھے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کون یہاں پہ جو پڑھا سکتا ہے، بچی ہے بیٹا ہے، ان کو لگائیے، اگر اس گاؤں میں نہیں تو دوسرے گاؤں سے دیکھیے کہ اسکول چلے۔ اور شکر ہے کہ وہ اسکول چلے اور وہ استاد پورے استاد لگے اور آپ کی زندگی بدل گئی۔ مگر آج کی حالت یہ ہے کہ نوکریاں خالی ہیں مگر روز ایڈورٹائزمنٹ نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں نیچے اس میں ہیر پھیر ہو گئی ہے۔ تو جب تک کہ آج ہمارے بچے سچ مچ کاکو جی، ہمارے بچے جو اوور ایج ہو گئے ہیں، اوور ایج ہو گئے، اور وہ آج یہ جو دوسری بات مصیبت آ گئی ہے، دوائیاں جو آ گئی ہیں، ہیروئن اور دوسری چیزیں، ہمارے بچے اور بچیاں اب اس میں لگی ہوئی ہیں۔ اور کہیں بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسے سینٹر بنانے پڑیں گے ہر جگہ پہ جہاں ان بچے اور بچوں کو ان دوائیوں سے نکالنا پڑے گا۔ بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے، کہ آپ کے اگر بچے ایسے ہیں ان کو سامنے لائیے کہ ہم ان کو ان دوائیوں سے نکال سکیں اور وہ اچھے انسان بن سکیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کہوں گا، جیسے ان نے بھی کہا، آپ جائیے جموں کے یا سری نگر کے سیکریٹریٹ میں، کوئی بھی جموں یا کشمیر کا وہاں پہ بڑا افسر نہیں ہے۔ وہ کیا جانے یہاں کی جگہ کیا ہے، یہاں کی مصیبت کیا ہے۔ اور جب جائیں گے آپ، وہ جانتے نہیں آپ کون ہیں۔ اگر آپ کا وہاں پہ ہوگا وہ جانتا آپ کہاں سے، آپ کی مشکل کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سارے جتنے بھی ٹھیکے ہیں وہ باہر والے لے گئے اور کرتے کیا ہیں، 10% ہی اپنا نکال لیتے ہیں، پھر لوکل آدمی کو دیتے ہیں تم بناؤ۔ یہ حالت ہے اس ریاست۔ کیوں نہیں ہم لوگ، ہمارے لوگ کیا بیکار کے رکھنا ہے ان کو؟ یہاں تک کہ میں نے یہ پاور پروجیکٹ دیکھے، ابھی میں وہاں سے آیا جناب سے، سارے انجینئر باہر سے، کیا ہمارے انجینئر بیکار ہی رہیں گے؟ بلکہ میں نے تو ایک 9 پروجیکٹ تھے، انہوں نے کہا دیکھو جی ہم چاہتے تھے کاؤنٹر گارنٹی کہ ہم باہر سے پیسہ لائیں %0.5 پہ، اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا، حکومت ہندوستان دیتی تھی آپ کو کہ ہم اس کو بیئر کریں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو کمارا منگلم تھے اس وقت وزیر، انہوں نے کہا فاروق یہ آپ کو نہیں دیں گے، آپ 2 خود بنائیے اور باقی 7 ہمیں دیجیے، ہم ان 7 کو بنائیں گے، اس کو چلائیں گے، اپنا پیسہ واپس لے لیں گے اور پھر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آج اس حکومت نے سارا کچھ پھینک دیا۔ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہماری بجلی یہ راجستھان کو دینے والے ہیں، ہماری بجلی یہ یو پی کو دینے والے ہیں، اور ہم بجلی کے بغیر رہیں گے۔ آپ کے یہاں بھی کٹ ہوگا، بہت زبردست کٹ ہوگا، اور گرمی میں مر رہے ہوں گے لوگ، مگر اس کا خیال نہیں ہے۔ یہ بدلانا پڑے گا، ان چیزوں کو چینج کرنا جب ہوگا جب ریاست کی حکومت آئی اور اسٹیٹہڈ واپس آنا ہے، تب بنے گا جہاں آپ کی مشکلیں نکلیں گی۔ اسے میں کہتا ہوں جو ایم ایل اے یہاں سے بنے گا اسے کام بہت ہیں، اور اگر خدا نے ہمیں حکومت دی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت میں اس کو اس آپ کی کانسٹیٹوئنسی کا وزیر بناؤں گا، اس کو کہ وہ آپ کی مشکلیں کم کرے۔
तभी आपके काम हो सकते हैं, तब आपके मुश्किल काम निकल सकते हैं। और दूसरी बात, जिस जमात से ये आ रहे हैं उनने सिर्फ नफरत फैलाई, हिंदू को अलग किया, मुसलमान को अलग किया, सिख को अलग किया, ईसाई को अलग किया। भैया ये तो हिंदुस्तान जो है, जिसे हम भारत भी कहते हैं, ये है अनेकता में एकता। अब बताइए मुझे, आप यहां के रहने वाले हैं और तमिलनाडु को देखिए, न हमारा मौसम उनसे मिलता है, न उनका खाना हमसे मिलता है, न उनका जो तरीका है जिंदगी वो मिलता है, सब कुछ अलग है। मगर फिर हमें कैसे एक हो गए, कैसे हमने ये किया कि नहीं हम सब भारत में मजबूत रहें, क्योंकि हमने सोचा कि इकट्ठे हम लोग भारत को बना सकते हैं, अकेले हम भारत को नहीं बना सकते। मगर जिस तरह से इस हुकूमत ने उन रियासतों को जो उनके साथ नहीं थी, उनके साथ क्या सलूक किया मैं बयान नहीं कर सकता। आज तक भी उनको जीएसटी के जो पैसे उनको वापस देने थे, आज तक नहीं दिए। भैया हुकूमत अगर भगवान आपको देता है तो इंसाफ करने के लिए देता है। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रामराज। रामराज का मकसद क्या था? कि सबके साथ बराबरी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, या किसी का मजहब नहीं हो, उसके साथ भी बराबरी होगी। मगर आज ये नहीं देखते, आज ये देखते हैं कि नहीं नहीं यही है हमारा, दूसरा कोई हमारे साथ नहीं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखिए, एक भी इन्होंने मुसलमान को सीट नहीं दी, जबकि मुसलमान 22-24% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। ये हालत। और फिर क्या कहते थे? 350 पार, 370 पार, 400 पार। अगर ये इलेक्शन कमीशन इनको मदद नहीं करता तो ये 140 से आगे नहीं चलते। आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकी कि जहां 4 लाख वोट थे वहां 5 लाख कैसे पड़े, कहां से आए, और जहां 4 लाख होने चाहिए थे वहां 3 लाख क्यों हुए, दूसरा लाख कहां गया। यानी हर तरफ से इन्होंने इनको जिताने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फायदा मत उठाओ और लोगों को हक दो। बंद कर देते हैं, कई इलाकों में बंद कर देते हैं, उनको आने नहीं देते, वोट डालने नहीं देते। अगर आपने अपनी तकदीर बदलानी है, अपने बच्चे की तकदीर बेटी की तकदीर बदलानी है, तो ये वोट जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। ये उन्होंने आपको दिलाया है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा लाल किले पे झंडा लगाते 15 अगस्त, मगर उन्हें कुर्बानी दी, अंग्रेजों को निकाला। इसलिए निकाला कि हम खुद राज करना चाहते हैं, ये हमारा वतन है। मगर ये हुकूमत जो आई, ये आप समझिए सिर्फ ये इनका है, बाकी कोई नहीं है। इससे मैं आपसे अपील करता हूं कि इससे तवज्जो दें। आपके मैंने सड़क से आया, 5 साल हो गए जनाब, कहते थे 370 जिम्मेवार है यहां की बदहाली की, कहते 370 जिम्मेवार है ये जो आतंकवाद है। भैया आज 5 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, आतंकवाद तो अब आसमानों पर चल रहा है। आपने देखा रियासी में, आपके दूसरे हिस्सों में, जम्मू में, रजौरी में, मेंढर में, और आज डोडा में, और अभी पत्नी टॉप पे। ये कहां से आए? फिर हमें कहते हैं। और आपने देखा नहीं होगा, जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब थे अपोजिशन के लीडर, उनने 2 रियासतों को सामने लाया, एक गुजरात को, एक जम्मू कश्मीर को। उनने आंकड़े दिए, वहां पे वज़ीर आज़म बैठे थे, और उनसे कहा ये देखिए हर चीज में, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो बाकी चीजें हो, उसमें जम्मू कश्मीर के आंकड़े गुजरात से बहुत ऊपर। मेरे ख्याल से उसका हम खमियाजा भर रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सोचा कि नहीं आप कैसे जम्मू कश्मीर को नीचे लाएं। ये आप तक है। आप अगर आप अपनी रियासत को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं,
تو آپ نے سوچ کے وہ اس بٹن کو دبانا ہے. اور بٹن جب دباؤ گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب آپ جاؤ گے، پہلے آپ جب گھستے ہو تو وہ پہلے آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ یہاں پر ہے یا نہیں. پھر دوسری جگہ جاتے ہو، وہاں پہ آپ کی انگلی پہ وہ میل لگاتے ہیں، مجھے آج بھی ہے وہ جو یہیں کو نے لگائیں. اس کے بعد آپ اندر جاتے ہیں، وہاں آپ نشان دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. یہ بتائیں گے آپ لوگوں کو کون سا نشان آپ کا ہے. جب آپ بٹن دبائیں، آواز آنی چاہیے اور وہ نشان آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کا ووٹ چلا گیا ہے. کئی جگہوں کا یہ ہوا کہ بٹن دبایا آپ نے حل پہ، ووٹ گیا پھول پہ. کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہمارے وطن میں، مدھیہ پردیش اور دوسری جگہوں جہاں ایسی چیزیں کی گئی. اس سے مہربانی کر کے مشین کو، اگر مشین دیکھے آپ خراب ہے، شور کریے، اسی وقت کو نئی مشین لانی پڑے گی. اور میں جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے ہوگا ان کو ایک کاغذ بھیجوں گا جو میرا دفتر بھیجے گا ان کا، جس میں پورا اس کا، جو سبل صاحب ہیں بہت بڑے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشین کو دیکھنے کے لیے کیا ہے، پورا کھاتا ہے. تو جو بھی وہاں پہ بچہ ہوگا بعد اس کو وہ دے دیجیے کاپی، تو وہ دیکھے گا، نمبر بھی دیکھے گا کیا ہے، کتنے ووٹ گئے ہیں، سارا اس میں لکھا ہوا. یہ مشین کو چینج نہیں کر سکتے، بدلا نہیں سکتے ایک دفعہ جب وہ آپ کے پاس ہوگا. ہر طریقے سے بالکل آج بننے والا ہے. میں زیادہ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا قسمت بدلانی ہے. جس حل نے ہمیں کھانے کو دیا ہے اس حل کا ساتھ دیجیے، اس حل کو کمزور کیجیے، اور جو کینڈیڈیٹ یہاں سے ہوگا اس کو مضبوط کیجیے. اور بہت جلدی ہم لوگ کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے والے ہیں. آج گوگل بچ جائے گا، میں بھی واپس پہنچ جاؤں گا تو پارلیمنٹری کمیٹی ملے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم کریں گے کہ کینڈیڈیٹ آپ کے پیار کا ہو، آپ کے لوگوں کا ہو، جو آپ کی کام کر سکے، آپ کی مشکلیں دور کر سکے. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا مہربانی کر کے اپنا دروازہ بند نہیں کرنا. ایک دفعہ تم ایم ایل اے بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، دروازہ بند نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو ہے وہ بٹھا رہا ہے تمہیں اس کرسی پہ. اور اگر وہ تمہیں اس کرسی پہ بٹھا رہا ہے تو تم سے چاہتا ہے کہ تم وہ کام کرو جو جس کے لیے تمہیں بٹھایا ہے. کوئی دن نہیں ہوگا، شام نہیں ہوگا، میں کہوں گا کاکو اگر تجھے وہ مل جائے مہنگے تو یاد رکھنا تو بھگوان کرے گا، کہے گا وہ بھائی بھگوان کا ہے، بھگوان میں کس کرسی پہ بیٹھا ہوں. نہ دن ہوگا، نہ شام ہوگی، نہ رات ہوگی. کیا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا خود، کوئی بھی وقت نہیں ملے گا اس کو کہ وہ آرام کر سکے. تو اس ریاست کی حالت ان 5-7 سالوں میں اتنی خراب ہو گئی ہے، اس کو بدلاتے بدلاتے پتہ نہیں ہم کہاں جائیں. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.